جب آپ دعا مانگتے ہیں، ہم دعا مانگتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کیا ہے کہ دعا کو اللہ تین کنڈیشنز کے اندر لے جاتے ہیں، تین. ایک وہ کہ جو مانگا ہے وہ دے گا اللہ. جو آپ مانگ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں نا ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ذات بن مانگے آج تک سب کچھ دے رہی ہو. ہمیں کون رزق دیتا ہے؟ کون؟ اللہ دیتا ہے. ہم نے مانگا رزق مل رہا ہے. کچھ چیزیں، کچھ نعمتیں ہمارے ساتھ چل رہی ہیں شروع سے. نافرمانیاں ہوتی ہیں جسم کے مختلف حصوں سے، ہر نعمت موجود ہے. آنکھیں سلامت، گناہ کرتی ہے، کان سلامت ہے، سب موجود ہے نا. تو جب مانگیں گے کہ اب ہمیں نہیں دے گا، خود بتائیں، نہیں دے گا؟ دے گا نا. بندے ہیں، وہ اللہ ہے، اس کی شان وسیع ہے، وہ اثر سے پاک ہے. ساری کائنات نافرمانی کرے اللہ کو، اس سے کوئی اثر نہیں ہوتا. یاد رکھنا، نافرمانی کے اس کی ذات کو اثر نہیں ہوتا. سمجھے؟ وہ اللہ ہے. جب دعا مانگتے ہیں تو اللہ وہی چیز آپ کو دیتا ہے جو آپ نے کیا کیا، بولے ساتھ مانگی ہے، وہ چیز آپ کو دے گا. اللہ اگر وہ چیز نہیں دے گا تو اللہ تعالیٰ ہماری تقدیروں کو جانتا ہے نا، ہم پہ آنے والے حالات کو جانتا ہے، ہم پہ آنے والی آزمائشوں کو جانتا ہے. تو اللہ اس دعا کو ہمارے لیے اس آزمائشوں کے لیے ایک ڈال بنا دے گا، ان کے ختم ہونے کا ذریعہ بنا دے گا، ان آزمائشوں سے نجات دے دے گا اور اس دعا کو روک دے گا. ہمیں یوں لگے گا کہ ہم نے چیز مانگی، یہ ہمارے لیے فائدہ تھا. اور اللہ کو پتہ ہے، کیونکہ اللہ تو فیوچر کو جانتا ہے نا، سارے ہمارے آگے کی زندگی. تو اللہ نے مستقبل کی اس پریشانی سے، وہ آنے والی آزمائش سے ہمیں بچا کے اس دعا کو ہمارے وہاں کنورٹ کر دیا. یہ سیکنڈ کنڈیشن ہے. اور تیسری کنڈیشن دعا کی یہ ہے کہ جو چیز آپ نے مانگی ہو نہ دنیا میں ملے گی نہ اس کی دوسری کنڈیشن ہوگی. تیسری کنڈیشن یہ کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن سب کو کھڑا کریں گے اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو نعمتیں دیں گے، کچھ اللہ تعالیٰ دنیا میں انعام اکرام، جو انسان نے کچھ آزمائشیں جب اللہ دے رہا ہوگا، اس وقت اللہ پاک وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں کیا کی تھی، دعائیں مانگی تھی، کیا کی تھی، وہ دعائیں قبول نہیں ہوئی، وہ دنیا میں شکوہ کرتے ہیں نا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، ہماری یہ مسئلہ. تو اس دعا جو قبول نہ ہونے کی وجہ سے ہم پریشان تھے، تو اللہ کہے گا یہ میں نے تیری سیونگ کی تھی، یہ تیرا کریڈٹ موجود ہے میرے پاس، یہ میں نے تیری آخرت کے لیے سنبھال کے رکھی تھی، اس لیے دنیا میں نہیں دی کہ اس کا بدلہ میں تجھے کہاں دوں گا، آخرت میں دوں گا. اور جنت کے اندر تیرے کو اس کے بدلے یہ درجات ملیں گے. جب وہ درجات دیکھیں گے تو وہ ایک زبان ہو کے بولیں گے کاش دنیا میں کوئی دعا ہماری قبول نہ ہوتی. تو نقصان ہوا. تو جب ہم اس سوچ کو لائیں گے ہر چیز کی ایک، کہ یہ بھی فائدے کی، یہ بھی فائدے کی، نیکی کرو وہ فائدہ، آزمائش وہ فائدہ، پریشانی فائدہ، کوئی جسمانی تکلیف وہ فائدہ، مسلمان بیمار ہو گناہ جھڑتے ہیں، نیک ہو تو درجات بلند ہوتے ہیں. تو جب فائدے سے خالی کچھ نہیں ہے، جب یہ سوچ آ جائے گی تو خود بخود سکون نہیں آ جائے گا زندگی میں، آ جائے گا نا. اس کے بدلہ قبر میں بھی اللہ دے گا، حشر میں بھی دے گا. تو اپنی سوچ کو بدلے، اپنی صحبت پہ غور کرے اور اپنی صحبتوں کو دیکھیں اور ہر بری صحبت کو چھوڑ دیں. سب سے پہلا جو اسٹیپ ہے نا زندگی کا، سب سے پہلا جو ابھی ہم انشاءاللہ یہاں لیں گے وہ ہے توبہ اجتماعی. کیا ہے؟ توبہ. تاکہ ہم اپنی جو ماضی کی زندگی تھی وہ اپنا معاملہ کھاتا کلیئر کرے اللہ سے. ٹھیک ہے؟ توبہ سے ہی ہوگا. آئندے کی زندگی کا عزم کریں کہ اللہ اب تیری چاہت پہ زندگی لیں گے انشاءاللہ. آپ خود بتائیں کہ کتنی محنت کرتے ہیں ہم لوگ دنیا کی، کرتے نا؟ کیا کچھ نہیں کرتے، وقت بھی دے رہے، پسینہ دن رات کی محنت اسی لیے کر رہے نا کہ کچھ خوشیاں مل جائیں ہم کو، اولادوں کو، گھر والوں کو، بہن بھائیوں کو، زندگی سکون میں آ جائے. تو سکون دینے والا کون ہے؟ تو اللہ ہی دے گا نا. تو اپنے ذہن کو سمجھائیں یہ بات، چھوڑ دیں سارے تعلق اور رشتوں کو، سارے ناتوں کو جو اللہ سے ہمیں دور کر رہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ زندگی کو ضائع کرنا چھوڑیں، اللہ کے دربار میں جائیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ وہ خالق تقدیر ہے. کون ہے؟ ہاں، تقدیر کا لکھنے والا ہے. تقدیر دعاؤں سے بدلتی ہے. سمجھے؟ ہاں، اللہ اللہ ہے. اس سے رشتہ قائم کریں جو سب کچھ کر سکتا ہے. اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. متوجہ تو ہو، وہ تو منتظر بیٹھا ہے، انتظار میں ہے کہ آؤ میرے بندے آ.